اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 8ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ جاری ہے، اور پچھلے 2 ویلاگ ہم نے اللہ کی رحمت والی صفات کے حوالے سے کیے ہیں، اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اللہ کی مغفرت اور بخشش۔ میرے محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے سیگمنٹ کے شروع میں بھی اس کی تھوڑا سا ہم نے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، شیئر کیا، اور یہاں پہ بھی جو ہے نا پہلے ہم اس کے پس منظر میں جائیں گے، تھوڑا اس کی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، اور اسی طرح آگے جب حقوق العباد میں جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ناظرین محترم، جب تک کسی بھی معاملے کے آپ روٹ کاز پہ نہیں جاتے، جب تک آپ اس کے اوریجن پہ نہیں جاتے، جب تک آپ اس کی فل گہرائی میں ڈیپتھ پہ نہیں جاتے، تب تک اس معاملے کی نوعیت کو، اس کی اساسیت کو سمجھنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کوئی مقصد خدا نخواستہ وقت گزاری نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا اس کا ایک گلانس سا لیں اور آگے نکلتے چلے جائیں۔ ہمارا مقصد تبھی ہمیں حاصل ہوگا، اس ٹارگٹ پوائنٹ پہ تبھی ہم پہنچ پائیں گے، اپنی منزل پہ تبھی پہنچ پائیں گے انشاءاللہ العزیز، کہ جب ہم اس کو پوری گہرائی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ اور اس کے پورے پس منظر کو سمجھ کے ان چیزوں کو ہم آگے چلیں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارا ساری ہی چیزیں الحمدللہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں، لیکن یہ مغفرت والا سیگمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا وقت ہمارا پچھلے جو سیگمنٹ ہے ہمارے اس سے بھی زیادہ لگے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہوتی ہے ناظرین محترم کہ شیطان جو کہ ہمارا ازلی و ابدی دشمن ہے، اور اس کے حوالے سے آگے چل کے ہمارے اس سیگمنٹ میں کافی زیادہ جو ہے نا اس شیطان کے حوالے سے ہماری ڈسکشن بھی رہے گی۔ یہ تو ازلی ابدی دشمن ہے، پہلے تو ہمارے اوپر وہ حملے کرتا ہے، ہمارے دل و دماغ کے اوپر، اور پھر ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا ہمیں یہی کہتے ہیں، انہی چیزوں پہ اکساتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہی والی باتیں ہیں جو تو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ تو وقت کا ضیاع ہے، اور یہ ہے وغیرہ 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 نا۔ لیکن یہ ہے کہ ناظرین محترم، تھوڑا سا میں یہ آپ سے ایک بڑے ہی رنجیدہ دل کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جیسے وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بھئی 3 چیزیں جس چیز کے اوپر لگتی ہیں اس کی قدر و قیمت دل کے اندر آتی ہے: جان، مال اور وقت۔ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے دین کے اوپر ہمارا کچھ نہیں لگا، ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما دیا، یوں ہم تو ریڈی میڈ مسلمان ہو گئے، ہمیں تو اللہ کا دین جو ہے وہ بالکل فری میں مل گیا، اس کے اوپر ہماری نہ تو کوئی محنت ہوئی، نہ جان لگی، نہ مال لگا، نہ وقت لگا، تو اس لیے اس کی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ آج قدر و قیمت ہے تو کس بات کی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو اس وقت سے لے کے رات کو بستر پہ دوبارہ جانے تک، اور پھر ہم اسی فکر میں سو رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو دنیا کی کون سی محنت کو ہم نے کرنا ہے، کون سے نقشے کو ہم نے بنانا ہے، یہی ہماری محنت ہے۔ تو جب محنت دنیا کے اوپر ہوگی تو دنیا کی چیزوں کی قدر و قیمت جو ہے وہ دل کے اندر آئے گی، انہی کی احبت آئے گی، انہی کی بڑائی جو ہے وہ دل دماغ اس کو قبول کرے گا، اور یہ ہم اسی اس میں جو ہے نا مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ جو ہے موت کی تیز آندھی سے پڑتا ہے اور وہ ہمیں قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی کو دنیا کے حوالے سے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب بڑے اچھے انداز میں، بہت اچھے الفاظ کے استعمال کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، کہ مکڑی کے جالے کا بھی یہ ہے کہ وہ تیز ہوا آئے گی تو ختم ہو جائے گا، وہ دھوکے کا گھر ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آج دنیا کی حقیقت کی آنکھ بند ہے، آج دنیا کی حقیقت کی آنکھ بند ہے، دھوکے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ یہ جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کو دھوکے کی آنکھ فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کی آنکھ بند ہے، دھوکے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، اس آنکھ کو فرمایا کہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی۔
تو عزیزان من جیسے ہی وہ موت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں گے وہ والے سلسلے جب شروع ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ماں سوائے ہم اس کے اوپر جو ہے نا قلق اور افسوس کرنے کے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ تو اس وقت ہمارے پاس یہ وقت ہے، لیکن چونکہ وہ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ شیطان بھی ہمارا ازلی و ابدی دشمن ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور دنیا کی رنگینیاں بھی ہمارے سامنے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہماری ساری جو محنت کا میدان ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہی ہیں، آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت ان کو غریب کے رحمت فرمائے مفتی زان العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ بڑا پیارے انداز میں فرماتے تھے کہ آج جو ہے نا وہ دنیا سازی ہو رہی ہے، کہ ساری کی ساری جو محنت ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پہ ہو رہی ہے۔ تو ایک سوئی سے لے کے ایک بحری جہاز، ہوائی جہاز، ایٹم بم اور پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی، یہ دماغ تو اللہ پاک نے انسان کو دیا ہوا ہے، تو یہ چونکہ محنت کا میدان دنیا بن گئی تو اس لیے اچھا وہ جو محنت ہے وہ تو جو غیر مسلم ہے وہ بیچارے بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ٹیکنالوجی میں جتنے بھی آج سائنس ہے اس میں وہ ہم سے آگے ہیں، تو لیکن ہم جو ہے نا انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو ہے نا جس زمانے میں اب جو ہے نا وہ جب آدم سازی یعنی کہ انسانوں کے قلوب کے اوپر، ان کا مقصد آدم سازی سے یہ تھا کہ جب انسانوں کے قلوب کے اوپر محنت ہو رہی تھی تو اس وقت وہ پھر صحابہ کی جماعت بنی تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے وہ جلیل القدر صحابہ، وہ ایک جماعت بنی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو محنت کا میدان ہے وہ ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو ایک وہی والی بات ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں سفر میں جا رہے ہیں، آگے جو ہے نا کوئی بس اسٹیشن ہے یا ریلوے اسٹیشن ہے کہ اس کے ویٹنگ روم کے اوپر وہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کی زیب و زینت، تو اس کی جو ہے نا وہ رنگ اور یہ وہ رینوویشن کے اوپر آپ لگ جائیں تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں ایک چیز میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ الحمدللہ یہ جو ہمارا وقت جو ہے جو صرف ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بات کو سن رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں بات کرنے سے پہلے اس کی تیاری بھی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کو شروع میں ہی گزارش کی ہے کہ میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، تو اب اس کے لیے مجھے ظاہر ہے تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میرے ایک محسن اور مہربان جو ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹا یہ جب وی لاگ جو ہے نا جب تیار کیے جاتے ہیں، بنتے ہیں، جب بنائے جاتے ہیں تو اس کی جو پری ریکوزٹ ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس بھی ٹاپک پہ، جس موضوع پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کما حق ہو نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز ناظرین، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کما حق ہو نالج، کیونکہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک مناسب اس کے اندر ایک آپ کو تیاری کرنی ضروری ہے، ایک ایڈوکیٹ لیول کے اوپر تیاری ضروری ہے، تاکہ کم سے کم یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کا اپنا دل و دماغ جو ہے نا وہ مطمئن ہو۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو وقت ہمارا صرف ہو رہا ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی دنیا مقصود نہیں ہے۔ بھئی آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اس لیے سن رہے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، کامیابی کی طرف چلی جائے، اور میرا بھی مطمع نظر الحمدللہ یہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارا یہ جو گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک منٹ جو لگ رہا ہے، یہ الحمدللہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے توشہ بن رہا ہے ہمارا۔ اور پھر اس سلسلے میں آپ سے دو تین چیزیں شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو ایک حدیث پاک ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے غالباً 2689 2689۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو زمین کے اندر جو ہے نا وہ گشت کرتی رہتی ہے، اور اس کو جہاں پہ بھی ایسے لوگ ملتے ہیں یا کوئی کہ جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس محفل میں وہ فرشتوں کی جماعت یا فرشتے شریک ہو جاتے ہیں، اور اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سکینہ برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے، فرشتے واپس اللہ کی دربار میں جاتے ہیں، تو اللہ تو عالم الغیب ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے نا وہ زمین کے فلاں حصے میں لوگ بیٹھے تھے، اور وہ سارے رداد پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں
کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے، تو اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ پھر تو اور زیادہ تیری بڑائی کو بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جب اگر دیکھ لیتے تو کہ اللہ رب العزت پھر تو اور زیادہ جو ہے نا اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ وہی سوال دہراتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھا تو نہیں ہے، دیکھ لیتے تو کہ اور اس سے جو ہے نا وہ پناہ مانگتے اور دور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہیں راہ چلتے جا رہا تھا، اس کا کوئی اس محفل سے ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن وہ آگے بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس محفل کی برکت سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ میرے محترم ناظرین، تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک سیکنڈ، کہ جو اللہ کے دین کی بات کو کرنے اور اللہ کے دین کی بات کو سننے میں، تو یہ ضرور بالضرور ہماری آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی کامیابی کا سبب بن رہا ہے اور اس کا توشہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی میں ناظرین محترم آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بھئی ایک جیسے قرآن کریم کے اندر جب میں بات کر رہا ہوں تو میں محتاج بن کے ابھی اس کو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو لہٰذا مجھے بھی یہ ذہن میں، دل میں، دماغ میں رکھنا چاہیے کہ میں جس مالک کی بات کر رہا ہوں وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، اس ساری کائنات کے نظام کا مالک ہے۔ تو لہٰذا جس قدر وہ شان والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ ساری عظمتوں والا ہے، اسی ادب کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ، اسی تکریم کے ساتھ مجھے بات کرنی چاہیے، اور اسی عزت، وقار، تکریم، ادب، احترام سے آپ کو اس کو سننا چاہیے اور محتاج بن کے کرنی چاہیے، محتاج بن کے سننی چاہیے، عمل کی نیت سے کرنی چاہیے، عمل کی نیت سے سننی چاہیے۔ جب ہم اس نیت ارادے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور نتیجتاً یہ چیزیں ہماری انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ دوسری اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 31 ہے کہ اللہ رب العزت، بے شک اللہ تعالیٰ، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ اللہ کی طرف سے سعادت سمجھتے ہوئے اپنے لیے اور محتاج بن کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ خدا نخواستہ کسی بڑائی میں بات نہیں کر رہا۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کیا تھا کہ جب وہ 50 سال آپ کی نصف سنچری مکمل ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ زندگی کی اثر ہو گئی ہے، اور اثر اور مغرب کے درمیان وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ وقت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گزرنے والا وقت ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کو قرآن میں بھی یہی تشبیہ دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کو علماء کرام نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ اسی لیے کہ یہی وقت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب موت، قبر کے اندر مردے کو جب میت کو اٹھایا جائے گا پہلی دفعہ تدفین کے بعد، تو اس کو یہی عصر کا اور عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ہے نا غروب آفتاب کا وقت نظر آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ میں اللہ کا شکر اس کے اوپر ادا کرتا ہوں کہ شاید یہی جو ہے نا میری نجات کا اور میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے آپ سے اس بات کو شیئر کی ہے۔ میرے محترم ناظرین، تو اب ہم انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کا۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا آج آپ کو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مغفرت۔ اب میرے محترم ناظرین، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید سے جو بھی آیات ہیں مغفرت سے متعلق، اس میں سے چند ایک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور کچھ دوسری چیزیں شیئر کر لوں، اور اس کو ہم جو ہے نا موضوع کو کلوز کر دیں۔ لیکن اس کا میری نظر میں اپنی ایک اہمیت تو اس کی ہوگی، لیکن جو اس کے ہمیں جو مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ شاید نہیں مل پائیں گے۔
تو میں اس کو اس طرح سے آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، ایک طرف جہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دوسری طرف بڑا دلچسپ بھی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ وہ جس کو لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، تو اس کو ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ تو ایک طرف تو وہ عمل کے لیے بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت دلچسپ بھی ہے۔ دلچسپ اس وجہ سے تھوڑا سا میں اور پیچھے جا کے آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ بھئی جیسے شروع میں عرض کیا کہ بھئی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ احکامات ہیں جن کو عام طور پہ عرف عام میں حقوق اللہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ دوسرے بندوں کے احکامات ہیں، تو وہ تو اللہ نے بتا دیے کہ یہ ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے ایک جو ہے نا جزا سزا کا ایک جو ہے نا وہ کرائٹیریا بھی اللہ نے بتا دیا کہ بھئی اس پہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بات تو ختم ہو جانی تھی نا یہاں تک، لیکن ایسا نہیں ہوا نا۔ اب اس کے بعد اللہ کی جو رحمت کے جو معاملات ہیں، جتنے بھی قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، جو حدیث سے ہمیں چیزیں ملی، تو پھر رحمت کیوں؟ جب ایسا ہی تھا کہ اس میں عمل کرو تو یہ ملے گا، اس پہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، ختم ہو جاتی بات، تو رحمت کیوں؟ پھر رحمت پہ ہی بس نہیں ہوا۔ وہ جو حدیث پاک آپ سے میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ رحمت جو ہے نا ہمیشہ میرے غضب پہ حاوی رہی ہے۔ لوح محفوظ کے اندر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں یہ محفوظ ہے یہ بات۔ تو پھر اللہ کی رحمت کیوں حاوی رہی ہے؟ یہ اس کی کوئی ضرورت ہے نا؟ یہ نازک تھوڑا سا پوائنٹ ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا گہرائی میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہماری سمجھ میں آئے گا۔ یہ جب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، جب شیئر کریں گے تو میرے محترم ناظرین تبھی ہمیں جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا۔ اچھا، اب رحمت کے بعد جو ہے نا وہ آ جاتی ہے بات مغفرت کی۔ تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی پہلے بھی رحمت والے سیگمنٹ میں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 117 مرتبہ اللہ نے اگر سزا کا ذکر فرمایا ہے تو 234 مرتبہ 234 ٹائمز، یعنی اس کے ڈبل اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت والی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پس منظر میں کچھ اس کی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں آئی ہیں، جو جتنا میں اس کو سمجھ پایا ہوں، جو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، مغفرت کیوں اور کس کے لیے؟ مغفرت ہے بنی نوع انسان کے لیے، مین کائنڈ کے لیے، اس حضرت انسان کے لیے۔ اب حضرت انسان کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ایک مخلوق جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نوری مخلوق، جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جو جس پہ ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے بعد سب سے پہلے فرشتوں پہ کہ وہ اللہ کی ایک جو ہے نا مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے اللہ کی، اس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا۔ لیکن اس کے اندر نہ تو ان کے ساتھ پیٹ ہے، نہ نفس ہے، ان کی کوئی نفسانی خواہشات نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف جو ڈیوٹیاں اللہ نے ان کو اسائن کی ہوئی ہیں بس ان کی انجام دہی میں مصروف ہیں، روز ازل سے لے کے تا روز ابد۔ اب اور وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں کہ بھائی کتنے لاکھوں کروڑوں اس کی تعداد کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کہ جو روز ازل سے جو ہے وہ قیام کے اندر ہے وہ قیام ہی کے اندر ہے، جو ہے رکوع کے اندر ہیں وہ رکوع ہی کے اندر ہیں، جو سجود کے اندر ہیں وہ سجود کے اندر ہیں، جو تشہد کے اندر ہیں وہ اسی میں۔ تو اللہ کو صرف عبادت سے ہی غرض تو نہیں تھی، وہ تو وہ کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مخلوق ہے اللہ کی، جو کہ ناری مخلوق ہے، وہ جن ہے۔ اب جنوں ایک طرف نوری مخلوق ہے آسمانوں پہ ہے، ایک دوسری طرف جن ہے مخلوق ہے جو زمینوں کے اوپر ہے۔ اب یہ دونوں ویسے ہمارے لیے جو ہے نا انویزیبل ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی مخلوقات ہیں، قرآن میں ذکر ہے، ساری چیزیں، ہمارا ایمان ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اللہ نے پھر اس خاک کے پتلے کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور وہ بھی جو ہے نا جب ہم اس کو ڈیٹیل جب ڈسکس کریں گے تو خاک بھی کیسی؟ سیاہ مٹی بدبودار گارا، اس سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ جو جسم ہے اس کو اللہ نے بنایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میں آپ سے جب ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب العزت کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انسان کو کیوں بنایا؟
اور وہ انسان جب نسل انسانی کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا تو جب سے اللہ نے اس مین کائنڈ کی جو کریشن ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہ ہمارے جد امجد ہیں، باپ ہیں ہمارے، وہاں سے نسل کا سلسلہ آدم کا سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا۔ تیسری مخلوق، ایک نوری، دوسری ناری، تیسری خاکی۔ تو اس خاکی کا جو ہے نا، اس خاک کے پتلے کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ یہ سوال ہے ایک۔ اچھا یہاں پہ یہ ناظرین محترم کہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوری اور ناری کی موجودگی میں اللہ ایک خاکی مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے، بلکہ اس سے آگے ایک اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا فرشتوں سے اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ از قال ربک للملائکۃ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 30 میں آتا ہے یہ، وہ از قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یا نائب جو ہے نا وہ انسان کو بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہاں میرے محترم ناظرین بہت ہی ذرا غور طلب بات ہے کہ بھائی نہ نوریوں میں سے نہ ناریوں میں سے اللہ نے اس خاک کے پتلے کو اپنا خلیفہ اور نائب جو ہے نا وہ چن لیا، وہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو کیا مقام ہے اس کا؟ تو ایک تو یہ والی بات ہو گئی۔ پھر جو ہے نا اب جب اللہ نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے جو ہے نا اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ اپنی کیا کہتے ہیں کہ مکالمہ بازی کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا تیرے تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تیری جو ہے نا بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عبادتیں کرتے ہیں، تو ایک ایسے اس کو پیدا کرے گا کہ جو ہے نا وہ دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے محترم ناظرین ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ واٹ از دی روٹ کاز، کہ وہ وجہ کیا تھی۔ تو وہ وجہ تخلیق آدم جو ہے وہ یہ جن حضرت کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو ابلیس ہیں یہ ہے، اور ان کا بھی جو ہے نا یہ ان کو بھی اصل میں ہم نے جو ہے نا ذرا ہلکا لیا ہوا ہے، گپ شپ سمجھ رہے ہیں ہم، ان کو ایم ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ایم ہی نہیں ہے، یہ بڑی توپ نہیں، ایٹم بم نہیں، مطلب غوری میزائل، سکرٹ میزائل، پیٹریاٹ میزائل، یہ ایسی چیز نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بڑی بڑی عظیم چیز ہے، یہ بہت بھاری فلم ہے یہ۔ تو اس لیے اس کو بھی ہلکا یا گپ شپ والا ہم نے لیا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہی ہمارا جو ہے نا غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ اب جب آگے اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم چیزوں کو شیئر کریں گے تو پھر وہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ بھائی اصل میں ہے کیا چیز۔ تو وجہ تخلیق آدم جو ہے نا نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کا روٹ کاز یہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر بہرحال اس کے بعد کا آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا، ان کا جسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، مر روخی کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو تم لوگ سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، عزرائیل، سب جو ہے نا، لیکن یہ تھا کہ کیا ہے کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہیں کیا تو ابلیس نے۔ پھر اس کی مکالمہ بازی اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے پوچھا کہ کیوں ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیے، اس کو مٹی سے خاک سے پیدا کیے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور پھر مزید تفصیلات میں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن یہ ہوا کہ یہ وجہ تخلیق آدم جو ہے نا وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اب پھر بہرحال اس کو تو اللہ نے جب اس نے انکار کر دیا سجدے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ ملعون اور مردود قرار دے کے وہاں سے نکال دیا، اور پھر اس نے پھر دوبارہ سے اللہ کو چیلنج کیا کہ مجھے جو ہے نا وہ اس کا مہلت دی جائے، کہ میں جو ہے نا قیامت تک کی مہلت دی جائے، اور پھر یہ میں تیری اس کی آدم اور اس کی نسل کو میں بہکاتا رہوں، گمراہ کرتا رہوں قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج کو اور اس اپیل کو بھی اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری راہ پہ نہیں آئیں گے، تیرے جو پیروکار ہوں گے وہ تیرے سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے، تجھ سے اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سے میں جہنم کو، یہ الفاظ ہیں یہ آئیں گے، میں آپ سے شیئر کروں گا، قرآن کے اندر یہ اس طرح سے آتا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے۔
اور پھر ان کو اللہ نے حضرت آدم کو اور اماں حوا کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، اور یہ ساتھ فرمایا کہ بھئی اس میں سے ایک یہ شجر ممنوع ہے، اس کا پھل آپ لوگوں نے نہیں کھانا، باقی کھاؤ پیو موج کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کھانا آپ نے۔ تو لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ وہ مشیت ازلی ہے، بہرحال وہ تو جب اس کو ہم آگے جا کے کلوز کریں گے تو چیزیں آتی چلی جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے بہرحال ایک لغزش ہوئی، ایک خطا ہوئی، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ پھل کھا لیا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کو جو ہے نا پھر دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس میری ہدایات آئیں گی، اس کے مطابق جو عمل کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا اس کا سارے کا سارا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے۔ ناظرین محترم، میرا خیال ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا جو اس کے اہمیت کے حوالے سے، یا جو قرآن کے اندر جن جن صورتوں میں تخلیق آدم اور جو ابلیس کا اور اللہ رب العزت کے مابین جو مکالمہ ہوا ہے، یہ چیزیں اور اس کی جو اہمیت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے اس میں ڈسکس کریں گے سیشن میں، اور ہماری جو گفتگو کا ٹریک یا سیکوینس رہے گا وہ یہی رہے گا جو اسکیچ آپ کے ساتھ میں نے ابھی شیئر کیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری گزارشات آپ کو پسند آ رہی ہیں اور آپ کے دل و دماغ کی تاروں کو اگر چھو رہی ہیں تو پھر برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور اس کو لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے آئیں تو اس کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بر وقت آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ اپنی فیملی ممبرز کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔